बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। آج کل سوشل میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ بیان کہ فضل الرحمان صاحب کو مولانا کہنا یہ گناہ ہے اور پھر ان کو ڈیزل بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے دیکھیے انہوں نے جو گناہ کا لفظ بولا ہے وہ اس انداز سے کہ یہ تو لفظ عزت اور احترام کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایسے آدمی کی عزت اور احترام کرنا جو دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے تو یہ گناہ کی بات ہے۔ بہرحال ان کا جتنا علم ہے اتنی وہ بات کرتے ہیں، اور صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق دیکھا جائے تو کسی آدمی کو بھی مولانا کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں یا ہماری تاریخ ہے، کسی جگہ آپ کو مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ کو نظر آئے گا، مولانا ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے گا آپ کو، مولانا عمر بن خطاب آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور کوئی بھی اسی طریقے سے کہیں بھی مولانا کا لفظ نہیں ہے کسی صحابی کے ساتھ۔ ہاں، عقیدے کی خرابی کی بات اور ہے، یہ خاص کر جو شیعہ حضرات ہیں یہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جو مولانا عربی کے اندر بولا جاتا ہے مولانا ہمارے مولا، ہمارے مددگار، ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، ہمارے دوست، یہ لفظ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کے آخری آیتیں آپ دیکھیں، مومنوں کو ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ اس طرح اپنے مالک اور خالق کو پکارو، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، ہمارا داتا ہے، ہمارا دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ ہم جب بھی مشکل مصیبت آتی ہے تجھے پکارتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہر معاملے کے اندر۔ یہ لفظ ہمارے عمران صاحب بھی، پرائم منسٹر صاحب بھی ہر تقریر کے شروع میں عرصہ دراز سے اس آیت کو یہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی مفہوم کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا اس طرح اس کی دجیاں اڑاتے ہیں اپنی عملی زندگی کے اندر، اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں جو شرک کی حد تک ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا، اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، پھر وہ یہاں اپنے کندھوں کے اوپر یا علی مدد کے وہ پٹے بندھوائے، پھر وہ مزار کے اوپر جا کر سجدہ ریز ہو جائے، پھر وہ یعنی ہر ہتھکنڈا اختیار کرے جو اپنے مالک اور خالق کو ناراض کرنے والا ہے، اور صرف اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے اور دوسروں کو کہ میں جہاد کر رہا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں۔ کس کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں؟ یہ جمہوریت کے راستے کا جہاد ہے، یہ وطن پرستی کا جہاد آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو قوم کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے، یہ وہ جہاد نہیں ہے جس کے مرنے والا جنت میں جاتا ہے۔ آپ سے پہلے بے شمار لوگ یہ جہاد کر چکے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کو وہ آگ لگی ہے جو بجائے نہیں بجھے گی کبھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ معاملہ ہے، جو مولانا کا لفظ ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اور ہاں یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ مالانا ہے، مال لانا، مال، یہ اس معاملے میں بالکل صحیح ہے کہ یہ دنیا کی خاطر یہ اپنے آپ کو، جو جتنا بڑا دنیا دار مولوی ہے اتنا بڑا اس کے ساتھ یہ لقب ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر چیز آ گئی ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے دشمن بن گئے ہیں، یہ دنیا کی خاطر، دونوں دنیا کی خاطر لڑ رہے ہیں، یقین کیجئے، کوئی اس میں دین کا کوئی چکر نہیں ہے، خالص اسلام آباد کا چکر ہے، اسلام کا چکر نہیں ہے۔ اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب خالص دین کا نام لیں، توحید کی دعوت کی طرف لوگوں کو، اصلی توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جس کا نعرہ بلند کیا تھا، وہ والی توحید، یہ والی توحید نہیں، بلے شاہ والی اور میاں چنو والی اور شہباز قلندر والی اور محی الدین چشتی والی اور احمد سندھی والی اور عبدالقادر جیلانی والی، یہ توحید نہیں، یہ تو تصوف ہے، یہ تو قبر پرستی ہے، یہ تو مزار پرستی ہے، یہ تو گنبد پرستی ہے۔ اس کی خاطر آپ اگر جان دیں گے یا اس کی خاطر آپ اگر تقریریں کریں گے تو ظاہری بات ہے ان کی خاطر ہوں گی، یہ قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں ہے۔ تو اگر وہ والی توحید اگر آپ بیان کریں گے تو فضل الرحمان صاحب آج سے لاکھوں گنا زیادہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، اس توحید کے یہ دشمن ہیں۔
اسی طرح اگر فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور اس کو اگر اللہ کے دین کی خاطر آپ کریں تو یہ عمران خان آپ کے قدموں میں آ جائے گا اور آپ کے پیچھے دوڑے گا، اور پورا سسٹم پھر یہ جمہوریت کے ذریعے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آپ خالص اللہ کے دین کو اگر آپ پیش کریں، توحید کی دعوت دیں صحیح اصلی، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر عمران خان صاحب اس کو نہ مانے تو اس سے زیادہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اس سے زیادہ گالیاں دیں گے وہ آپ کو، لیکن وہ گالیاں اللہ کی خاطر ہوں گی، وہ توحید کی وجہ سے ہوں گی، اس کا اجر ملے گا آپ کو۔ اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے آپ دونوں کا، یہ دونوں ایمان عقیدے کے اوپر نہیں ہو، بالکل نہیں ہو، ہرگز نہیں ہو، دونوں شرک کے اوپر ہو، سارے شرک کے اوپر ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کھانے اور کھلانے والے، کوئی 12ویں کر رہا ہے، کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی جناب محرم کی سبیلیں صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہے کہ ووٹ لینا ہے، اور ان کو ہوش نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی نظر و نیازیں ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ نعرے ان کے جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر، یا علی مدد کی پکاریں لگنی، یا رسول مدد کی پکاریں، چاہے یہ لبیک والوں کے جلسے ہوں، چاہے یہ طاہر القادری کے جلسے ہوں، اور جو طارق جمیل کے جلسے ہوں، ان کے ساتھ تو مولانا کہا جاتا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ کوئی مولانا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مولوی ہیں، مولوی ہیں، دین فروش ہیں، اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ یہ کیا، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی علی اجویری کی قبر کے اوپر انہوں نے حلوہ بانٹا تھا مفتی محمود صاحب نے، اور وہاں سے اپنے جلوسوں کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سارے جتنے سیاسی ہوں، ڈکٹیٹر ہمارے آئے ہوں، فوجی بھائی، میں خود فوجی افسر ہوں، اور فوجی آفیسرز کے ساتھ میرا ایک یعنی رشتہ ہے اس انداز سے، اور میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چند دنوں کی افسری ہے، چند دنوں کی جرنیلی ہے، بریگیڈیئرشپ ہے اور کرنیلی ہے۔ آپ سے بڑے بڑے جرنیل آئے، آپ سے بڑے بڑے فوجی افسر آئے، آج کہاں چلے گئے؟ کوئی بھنک ان کی واپس آتی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے دین کو سمجھو۔ یہ خالد ٹینک رکھنے سے معاملہ نہیں چلے گا، یا طارق کمپنی رکھنے سے، یا غوری اور عبدالی ہتھیاروں کے نام رکھنے سے آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ دنیا کے آپ جنگ جیت سکتے ہیں، پوری دنیا کو فتح کر لو، یقین کرو۔ یہی چیز میں نے اپنی بک کے اندر لکھی تھی، دی یونیک سولوشن کے اندر، کہ پوری دنیا کو فتح کر لیں بائی ہوک اور کروک، اور کسی طریقے سے بھی، اور پاکستانی ریاست کو پرائم منسٹر صاحب آپ فلاحی ریاست کی انتہا تک پہنچا دیں، سونے کے نوالے کھلائیں اس قوم کو، کوئی شکوہ نہ کریں آپ سے۔ لیکن ایمان عقیدے کی بات اگر آپ نہیں سمجھیں گے، نہ ان کو سمجھائیں گے، نہ مانیں گے، نہ منوائیں گے، تو جو مرتا جا رہا ہے آگ کے اندر، جو مرتا جا رہا ہے آگ کے اندر، ہمیشہ کی آگ کے اندر، ذلت اور خواری کے اندر۔ تو بتاؤ یہ بہتر ہے، یا اگر ایمان عقیدے کی بات مان لو، کیا جاتا ہے کہہ دو اللہ اکیلا ہے، صرف وہ داتا ہے، وہ اتنا مطالبہ ہے اس کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رکوع صرف اس کو ہے، ان قبروں کے آگے رکوع سجدے نہیں ہیں، پکار صرف اللہ کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح عبادت صرف اللہ کی ہے، اسی طرح پکار بھی اللہ کی ہے، پکار ہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ کہا گیا، تو یہ دعا ہے، پکار ہے، یہی تو عبادت ہے۔ کہیں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے، پکارنا جو ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، مغز ارک ہے۔ یہ کسی اور کو دیتے ہو؟ بتاؤ، یہ گنے کی مشین کے اوپر آپ جائیں اور جوس خود پی لیں، اور جو پیچھے پھوک بچا ہو، کچرا بچا ہو، وہ کسی کو یہ آپ لے لیں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، کیا وہ آپ کو اچھا سمجھے گا؟ تو بتاؤ، یہ پکاریں تو ان کو دے دیا آپ نے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، دم دم علی علی، ہماری 7 پنجاب ریجمنٹ کا یہ نعرہ تھا، دم دم علی علی۔ کرنل نجم الحسن ملک جو شیعہ رافضی تھے، وہ ناراض ہو گئے جب میں نے کہا یہ شرک ہے، صرف اللہ کو پکارو۔ بہت بڑا کیس بنوا دیا انہوں نے، اور فوج سے نکلوا دیا، اور آج بھی فوج کے اوپر میرا یہ قرض ہے، میرا یہ قرض ہے 37 سال سے، اور یہ جو کیس ہے یہ کل اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے سارے وہاں ذلت اور خواری کے ساتھ، جو اگر ایمان نہ لائے، توبہ نہ کی، ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں فیصلہ ہوتا ہے، وہاں کسی کی نہیں چلتی ہے، کسی کی رشوت نہیں چلتی ہے، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی ہے، کسی کی دھونس نہیں چلتی ہے، وہ اللہ کے ہاں معاملہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی ذلت اور خواری سے نہیں بچ سکتے ہو، اور آخرت کی ذلت اور خواری تو بالکل منہ کے اوپر منہ کھولے کھڑی ہے۔
تو میرے بھائیوں، میں آپ کا سچا خیر خواہ ہوں، بھائی ہوں آپ کا، میں مولوی نہیں ہوں، مولانا نہیں ہوں، مولانا میں ارشد کرملائی ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اور آپ کو مرنے سے پہلے آپ کو خالص بات بتا رہا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں آپ کی خیر خواہی ہے، توبہ کرو للہ، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، توبہ کرو، اور اس کے بعد ان فرقوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، اور دین کو خالص اللہ کے لیے کرو۔ دین کے اندر نہ پاپائیت ہے، نہ مولویزم ہے، اور نہ یہ خطیبزم ہے جو ہماری فوج کے اندر ہے۔ خطیب اس کا کام صرف نماز پڑھانا ہے جی، بس، اور اس کا اذان دینا ہے جی، جنگ لڑنا اس کا کام نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہمارا جو بھی لیڈر ہوتا ہے، جو بھی کمپنی کمانڈر ہو، سیکشن کمانڈر ہو، بٹالین کمانڈر ہو، بریگیڈ کمانڈر ہو، جہاں وہ دنیاوی لحاظ سے وہ لیڈر ہے، وہاں وہ امام بھی اسی کا کام ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح جو سول کے اندر یہ مولویزم ہے، ہر جگہ پوری دنیا میں یہ مولویزم چل رہا ہے، یہاں گلف کے اندر بھی ہر جگہ ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ آپ نے تو صرف کہہ دیا مولانا کہنا گناہ ہے۔ اذان کے پیسے دینا بھی گناہ ہے، لینا بھی گناہ ہے۔ نماز پڑھانے کے پیسے دینا بھی گناہ ہے، لینا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی قرآن و حدیث کی جو کام پڑھاتا ہے، فقہ یا اس طرح کی کوئی تعلیم دیتا ہے، اس کے اندر یہ سب جو مال خرچ کیا جاتا ہے، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، خالص حرام خوری ہے، ناجائز ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں؟ تو یہ جرم ہے، اللہ کی غضب کو للکارنے والا انداز ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو، نکلو ان فرقوں سے، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے۔ اور جمہوریت یہ بہت بڑا طاغوتی نظام ہے، بہت بڑا مشرکانہ نظام ہے۔ اس کے اندر آپ جو بھی کریں گے کوئی خیر نہیں ہے۔ اس نظام کے اندر رہ کے ناانصافی ہی آپ کو ملے گی۔ بتائیے، جب پرائم منسٹر کو انصاف نہیں ملے، جو انصاف کی تحریک لے کر اٹھا ہے، جو انصاف کی تحریک انصاف لے کر اٹھے ہیں اور پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں مجھے انصاف نہیں ملتا ہے، تو بتاؤ اللہ کے بندوں، پھر کس کو انصاف ملے گا؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنی بڑی زیادتی ہے یہ۔ لہٰذا میرا بھی کیس ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑی بڑی طاقت کو میں یہ کرا دوں گا، میں انصاف دلوا دوں گا، اور ہر طاقتور کو جو میں یہ کر دوں گا۔ ذرا کیس پیش کرو نا کہ ارشد کرملائی کو کیوں فوج سے نکالا گیا تھا، یہ ذرا عدالت میں لاؤ نا کیس، اور اس کے اوپر ذرا ہیرنگ ہو، ذرا اس کی انکوائری کرو نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا انصاف کیا چیز ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے جو اللہ نے نعمت دی ہے ایمان خالص کی، یہ پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے، بلکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ میرے مالک کا انتخاب ہوا، میں سلیکٹڈ ہوں ایمان خالص کے لیے، میرے مالک نے مجھے سلیکٹ کیا ہے۔ اور بڑے بڑے افسروں کو، بڑے بڑے کیریئر افسرز کو وہ عزت نہیں اللہ نے دی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور یہ دعوت انشاءاللہ بڑھتی جائے گی، یہی غلبہ پکڑے گی۔ آپ لوگ آپس میں لڑتے رہو، یہ دو باطل آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ نیوٹرل جو ہوتا ہے یہ تو جانور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ حق کا معاملہ جب ہوتا ہے تو پھر حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس وقت نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ اور جب دو باطل آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو ایک مومن کو پھر ظاہر بات ہے پھر نیوٹرل ہونا چاہیے، پھر کسی کا ساتھ نہ دے، ہاں منع کرے، ان کو ظلم اور زیادتی سے منع کرے۔ تو یہ جو جتنی ان کی آپس میں لڑائی ہے، چاہے روس کی اور یوکرین کی ہو، یا انڈیا کی اور چائنا کی ہو، یا ان کی آپس میں ہو، یا یہ جو آپ لوگوں کی آپس میں ہیں، عمران خان صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی اور شریف خاندان کی، اور یا زرداری خاندان کی، یہ سارے باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، یہ باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک کے ذریعے دوسرے کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ ابھی وہ پورا پروگرام بنا رہے ہیں کہ عمران خان ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں جیلوں میں ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے گا پھر آپ بھی اسی طرح شکنجے میں کس جائیں گے جس طرح آج کل وہ کسے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح ہوتا رہے گا۔ 70-75 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے ایک سے ایک بڑھ کر کرپٹ آ رہا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر فریبی اور قوم کا دشمن آ رہا ہے، اور وہی جال لاتا ہے، نئی جال بھی لانے کی ان کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ آج موقع ہے، یہ سانس اگر آخری سانس آ گئی تو اس کے بعد دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔